نور سیام ہے عشق رمضان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ حافظ نوید فریدی، اور آج ہم حاضر ہیں 9 رمضان المبارک ٹرانسمیشن نور سیام عشق رمضان میں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت ہی خوبصورت ثنا خواں، اور ہمارے درمیان معروف اسکالرز بھی تشریف لاتے ہیں جن سے سوالات جوابات کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ چلتے ہیں، ہمارے درمیان موجود ہے حیدر علی فریدی، ان سے گفتگو کریں گے اور پھر ان سے گزارش کریں گے کہ حضور کی بارگاہ میں ایک خوبصورت تحفہ پیش کریں۔ آئیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ شکر اللہ کا۔ کیا مصروفیات آپ کی دن بھر میں رہتی ہیں؟ رمضان کا مہینہ بھی چل رہا ہے تو اس کے لیے بھی ٹائم نکالنا ہوتا ہے، تو آپ کی کیا مصروفیات ہیں؟ ہمارے سامعین کو بتائیے گا۔ ایک ملٹی نیشنل کمپنی سے وابستہ ہوں، ماشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ معروف ایک ایجوکیشن سینٹر ہے، اس سے ادھر سے بی ایس کر رہا ہوں۔ باقی جتنا وقت فراغت میں ہوتا ہے وہ محفل مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو اپنی تعلیم میں، اور جو سلسلہ آپ کا حضور کی ثنا کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یوں ہی چلتا رہے۔ اور یہ جو سلسلہ ہمارا چل رہا ہے عشر رحمت کا، اس میں آخری طاق راتیں چل رہی ہیں، اس کے بعد دوسرا عشر شروع ہوگا۔ تو ہم اللہ پاک سے یہ بھی دعا کرتے ہیں، یہ جو راتیں ہمیں نصیب ہوئیں، ان میں جو عبادت کی ہم نے، اللہ پاک ان عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ آج آپ ہمارے سامعین کو کیا سنائیں گے؟ محترم جناب ضیاء صاحب کا لکھا ہوا کلام ہے۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، گناہگار آقا بڑی ندامت ہے، گناہگار آقا بڑی ندامت ہے، قسم خدا کی یہ میرا فقار آپ سے ہے، قسم خدا کی یہ میرا فقار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری محبتوں کا سلا ایسے کون دیتا ہے،
پیار آپ سے ہے سنے گئے جالیوں میں یار پیار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری میری تو بستی ہی کیا ہے میرے غریب نواز میری تو ہستی ہی کیا ہے میرے غریب نواز جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار ہوں میرا قرار آپ سے ہے۔ حق اور سچ پر مبنی بات محمد حیدر علی پیش کر رہے تھے۔ یہی یقین ہے، یہی ایمان ہے کہ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ ہمارے ساتھ بنے رہیے گا، انشاءاللہ اس وقفے کے بعد پھر حاضر ہوں گے۔ رمضان المبارک، رمضان ٹرانسمیشن، نور سیام عشق رمضان۔ نور سیام ہے عشق رمضان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو رمضان ٹرانسمیشن نور سیام عشق رمضان میں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف اسکالر، صاحب سلسلہ، صاحب طریقت، جناب محترم صاحبزادہ میاں فرخان علی فریدی۔ آئیے ان سے گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج؟ الحمدللہ ماشاء اللہ، آپ کا شکر گزار بھی ہوں اور سامعین کی طرف سے بھی آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ پھر سامعین کی فرمائش پر آپ کے یہاں مدعو کیا گیا اور آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا۔ انشاءاللہ آگے بھی آپ سے ملاقات رہے گی۔ عشر رحمت کا آخری مرحلہ چل رہا ہے، آخری رات ہے، اسی حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ چند سوال ہیں جو ہمارے سامعین کی طرف سے آئے تھے، ان میں سے ہم آپ سے سوال کریں گے۔ پہلا سوال ہمارا یہ ہے کہ جو افراد روزے جن کے چھوٹ جاتے ہیں کسی بیماری کی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے، ان کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ کس طرح اپنے روزوں کو پورا کریں، یا جو بھی اس کا فدیہ ہے اس کے لیے جو حکم ہے وہ تھوڑا سا ہمارے سامعین کو بتائیں۔ محمد صلی اللہ علیہ رسول کریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ عشرہ رحمت الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے اللہ پاک نے رحمتوں کا خزینہ عطا فرمایا ہے، اور میں دعا گو ہوں آپ سب کے لیے بھی اور سننے والے تمام سامعین کے لیے بھی کہ اللہ پاک اپنے حبیب کے صدقے آپ تمام کو عشرہ رحمت پانے والوں میں شامل فرمائے۔ سوال آپ کا یہ ہے کہ جو روزے چھوٹ جاتے ہیں کسی بھی شرعی عذر کی وجہ سے، تو اس میں سب سے پہلا چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا وہ شرعی معاملہ ہے بھی کہ نہیں، کہ آیا کہ اگر بیماری ہے، آزاری ہے،
کوئی پریشانی ہے، مثال کے طور پہ کسی شخص کا بائی پاس ہوا ہے، یا کوئی شخص کسی مہلک بیماری کے اندر مبتلا ہے، اور اس کے طبیب کی جانب سے، اس کے ڈاکٹر کی جانب سے اس کو سختی سے منع ہے کہ وہ فاقہ نہیں کر سکتا، یعنی ہر گھنٹے بعد اس کو دوائی بھی لینی ہے یا ہر گھنٹے بعد تھوڑا سا کچھ کھانا بھی ہے، تو اس کا ایک ہی شرعی مسئلہ ہے، اور ایک جو شرعی معاملہ ہے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ اگر اس مخصوص مدت کے بعد صحت مند ہو سکتا ہے، مخصوص مدت گزارے گا، یعنی 15 دن، 20 دن، 30 دن، 45 دن، 50 دن، اس کے بعد وہ صحت مندی کی طرف آ جائے گا، تو پھر اس کو کرنا یہ ہے کہ وہ فدیہ ادا کرے۔ وہ فدیہ کیا ہوگا کہ اس کو کم سے کم ایک روزے کے 320 گندم کے حساب سے اس ہے، تو موجودہ کی 140 روپے تقریباً آٹے کا اس وقت حساب چل رہا ہے، 140 150، تو 2 کلو گندم کا ایک نظام لگا لیں تو تقریباً 320 سے لے کے 340 تک اس کو فدیہ ایک روزے کے حساب سے ادا کرنا ہے۔ اب وہ 30 روزوں کا مکمل ادا کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب کچھ لوگ ایسے ہیں جو جان بوجھ کے چھوڑ دیتے ہیں، ان کے لیے کوئی معافی نہیں ہے اور کوئی اللہ کی طرف سے چھوٹ نہیں ہے کہ ان کو چاہے کچھ بھی کریں وہ روزے پورے کرنے ہیں۔ اچھا، بیمار کے لیے بھی یہ ہے جب وہ صحت مند ہوگا تو روزہ رکھے گا، یعنی روزہ معاف نہیں ہے، تو وقتی طور پہ ایک جو اپلیکیشن دائر کی اس نے کہ میں بیمار ہوں اور مجھے اللہ پاک یہ ریلیکس دے دے، مجھے ایک سہولت عطا فرما دے، تو اس کو وہ فدیہ دے گا اور صحت مند ہونے کے بعد وہ اس روزے کو پورا کرے گا۔ اب جب وہ روزے پورے کر لیے، اب اکثر لوگ ایسا ہے وہ رکتے ہی نہیں ہیں، تو ان کے لیے پھر ایک جرمانہ ہے، وہ پھر اگر سمجھے کہ اس کو رکھ لیں تو وہ سب سے اچھا ہے، کیونکہ یہ گزرا روزہ واپس نہیں آئے گا، گزری عبادت واپس نہیں آئے گی، گزرا وقت واپس نہیں آئے گا، تاکہ اللہ کی بارگاہ سے رحمت پانے والوں میں، مغفرت پانے والوں میں، جہنم سے نجات پانے والوں میں شامل ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ایک اور سوال تھا ہمارا کہ جو مرحومین، جو لوگ اس دنیا سے وفات پا چکے ہیں، ان کے جو نماز رہ گئی، جو روزے ان کے رہ گئے، حج یا عمرہ ان کا جو رہ گیا، اس کا جو بدل ہے وہ اس کے بارے میں ارشاد فرمائیے گا کہ وہ اسے کیسے پورا کیا جائے، اگر ان کے لواحقین اس کو پورا کرنا چاہیں تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ سب سے پہلے تو دیکھیں گے کہ کسی صورت کی کسی کی نماز آپ پورا نہیں کر سکتے، جو عمل اس پہ فرض ہے وہ اپنی فرضی کیفیت کو پورا کرے۔ اس نے اگر دنیا میں نماز اپنی قضا کر دی اور نمازوں کو چھوڑتا رہا تو اس کی نماز کا بدل تو ادا نہیں کیا جا سکتا، ہاں اس کے نام سے صدقہ، خیرات یا اس کے نام سے ایصال ثواب اتنا کیا جائے کہ اللہ پاک اس کی بخشش۔ نماز کا ہم بدل نہیں کرتے۔ رہی بات حج کی، تو حج بدل، کیونکہ حج جو ہے اس کا بدل کرتے ہیں اور بدل کیا جاتا ہے، تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کے پاس اتنی طاقت ہو کہ آپ ان کا حج بدل کر رہے ہیں، اور حج بدل کرنے کے لیے پھر آپ اس کی حج کریں گے، اور حج کرنے کے بعد پھر ان کو ایصال تحفہ کریں گے، تو اللہ پاک حج بدل کرنے والے کو بھی اتنا ہی اجر عطا فرماتا ہے کہ جس کے لیے حج کیا اس کو عطا فرماتا ہے۔ یعنی حج کرنے والے کو جو اجر، مثال کے طور پہ اگر 1,00,000 نیکیاں اللہ پاک نے حج کے بدلے، ایک مثال دے رہا ہوں، ایک مختصر سی مثال ہے کہ 1,00,000 نیکیاں اندازہ نہیں اللہ پاک اگر عطا فرما رہا ہے ایک حج کے بدلے، تو اس 1,00,000 نیکیوں کو ہی سیم ٹو سیم اس مرحوم کو بھی عطا فرمائے گا، اور اس کو بھی اس کے نام اعمال میں حج بھی دیا۔ اچھا، یہاں ایک سوال اور ہمارے ذہن میں تھا اور ہمارے سامعین کی طرف سے بھی تھا، وہ کہ ہم اکثر سنتے ہیں کہ رمضان کا چاند جب نظر آتا ہے تو شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے، تو لیکن پھر بھی جب ہم نماز پڑھتے ہیں یا کوئی ایسی عبادت کرتے ہیں تو اس عبادت کے دوران ہمارے ذہن میں جو وسوسے آتے ہیں، اس کا جو سلسلہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ ہمارے سامعین میں تھوڑا سا بیان کریں۔ جی، یہ ایک بڑا اہم معاملہ ہے کہ آپ جہاں کوئی عبادت، ریاضت، کوئی بھی سلسلہ و افطارات شروع کرتے ہیں تو آپ کو نارملی نیند آنا شروع ایسے ہی جنوبی کے تھوڑے سے تاثر کیفیت آ جاتی ہے، اور نماز میں بھی آپ کو فوراً، یعنی ایک حلاوت نہیں ہوتی، یعنی فوراً آپ نماز کے ساتھ انوالو نہیں ہو جاتے، پہلے تھوڑی سی آپ کے ساتھ کیفیت عجیب رہتی ہے۔ تو یہ وسوسوں کا آنا، حضرت علی کرم اللہ عبد الکریم فرماتے ہیں کہ ڈاکو وہیں پر آتا ہے، کہ ڈاکو وہیں پر آتا ہے کہ جہاں پہ اس کو کچھ ملتا ہے، جہاں خزانہ ہو وہیں پر آئے گا۔ ایمان والوں کے پاس نماز میں یہ شیطان ابلیس لعین کا آنا، یہ بظاہر عام حالات میں تو ایک اور کیفیت ہے، شیطان بند ہو گیا، تو یہ اپنا نفس، جو ہمارا نفس ہے، یہ بھی اس کے تابع کہیں نہ کہیں ہوتا ہے، اس کی ہماری خواہشات کی بدولت، ہمارے معاملات کی بدولت، تو کہیں نہ کہیں اس کے تابع چل رہا ہوتا ہے۔ تو اس صورت میں وہ وسوسوں کا آنا جاری رہتا ہے، اور وسوسوں کا آنا اس بات کی غمازی ہے کہ اس شخص کے پاس ایمان ہے
تو شیطان اس کی طرف توجہ دے رہا ہے، تو پھر نفس جو ہے ہمارا ہے، وہ نفس اپنی زور لگاتا ہے کس طریقے سے اس کا دھیان بٹائے، اور اس کا لوٹ کے آنا، بار بار لوٹ کے آنا، یعنی دھیان آپ کا ہٹے اور پھر آپ اللہ کی طرف راغب ہوں، پھر دھیان ہٹے پھر اللہ کی طرف راغب ہوں، پھر دھیان ہٹے پھر وسوسہ آ رہا ہے پھر اللہ کی طرف راغب ہوں۔ یہ اس ایمان کی دلیل ہے کہ یہ جنگ بھی عبادت ہے، کہ ہم شیطان کو دھکیل رہے ہیں اور اللہ کی طرف اپنے آپ کو رجوع کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ تو ہمیں سمجھ آ گئی اور تمام سامعین کو بھی اس بات کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ ایک سوال ہمارے سامعین کی طرف سے تھا جو مجھے بھی بہت اچھا لگا اور بہت ہی خوبصورت، اور مطلب آپ سمجھ لیں کہ اس سے پہلے وہ سوال ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں نہ آیا ہو، اگر آیا بھی ہو تو انہوں نے نہیں پوچھا ہوگا۔ تو سوال یہ ہے کہ جب ہم روزہ افطار کرتے ہیں تو افطاری کی دعا ہم روزے سے پہلے پڑھنی چاہیے ہمیں یا روزے کے بعد، روزہ کھولنے کے بعد پڑھنی چاہیے؟ اس کے بارے میں تھوڑا سا جی اصل میں عوام الناس میں ایک بڑی غلطی ہے، اور وہ اکثر و بیشتر وہ کرتے کیا ہے کہ افطار جب اذان ہوتی ہے تو اس وقت افطار کی دعا پڑھتے ہیں، اور دعا پڑھنے کے بعد وہ ابتدا کرتے ہیں، تو یہ ایک غلط طریقہ ہے۔ اور بیسک کیونکہ ہم نے دعا کا اگر ترجمہ پڑھ لیں، ہم دعا کا کہ اے اللہ رب العزت، میں نے تیری خاطر یہ روزہ رکھا، تجھ پہ ایمان لایا اور پھر تجھ پہ ہی بھروسہ کیا اور تیرے ہوئے رزق سے افطار کیا۔ اب لفظ ہے تجھ پہ بھروسہ کیا، بھروسہ جب رزق سامنے آ گیا تو بھروسہ کیا اور بھوکا رہا، تو تجھ پہ بھروسہ کر کے بھوکا رہا، پھر تیرے دیے ہوئے رزق سے افطار کیا یعنی کر لیا، کھا لیا پی لیا، اس کے بعد ہم نے شکر ادا کیا، اور پھر جب شکر ادا کیا تو وہ افطار کی دعا مکمل ہو جاتی ہے کہ تیرے دیے ہوئے رزق سے ہم نے یہ روزہ کھول لیا ہے۔ تو افطار کی دعا ہمیشہ افطار کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کھانے کی دعا پڑھیے، اور بسم اللہ کر کے آپ روزہ کھولیے، اس کے بعد آپ دعا کریں اور روزے کی افطار کی دعا پڑھیے۔ ایک چیز اور بہت اچھی ہے کہ میں آپ کے توسط سے یہ سامعین کو بتانا چاہتا ہوں کہ جتنا ہو سکے کہ افطار سے چند لمحے پہلے اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے، امت مسلمہ کے لیے اور تمام لوگوں کے لیے بالخصوص دعا کیا کریں، اور جو کچھ اپنے روزے میں آپ نے پڑھا ہے بالخصوص درود پاک کی کثرت کیا کریں، اور اس کثرت کو نبی پاک کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کریمہ میں ہدیۃ پیش کیا کیجیے۔ یہ بالخصوص اس کے بعد افطار کیجیے، افطار کے بعد پھر افطار کی دعا پڑھیے اور پھر اپنی نماز کی تیاری۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے خوبصورت الفاظ میں ہمارے سامعین کو سمجھایا، ان کے سوالات کے جواب دیے۔ انشاءاللہ آگے بھی آپ سے رابطہ رہے گا، اور جو سوالات ہوں گے سامعین کی طرف سے ان سے ہم آپ سے جو ہے سوالات کریں گے اور جوابات حاصل کریں گے اس کے۔ تو اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ آئیے میرے ساتھ مل کر دعا کیجیے۔ عشر رحمت کا آخری مرحلہ ہے، اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں عشر رحمت پا جانے والوں میں شامل فرما دے، اور جتنے بھی لوگ اس دنیا سے چلے گئے ان تمام کے لیے ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک میں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ یہاں لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اس کے بعد پھر حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، میں ہوں آپ کا ہوسٹ حافظ نوید فریدی، سیام عشق رمضان۔ السلام علیکم۔ پورے سیام ہے، عشق رمضان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو رمضان ٹرانسمیشن نور سیام عشق رمضان میں۔ ہمارے درمیان موجود تھے معروف اسکالر جناب صاحبزادہ میاں فرحان علی فریدی، جنہوں نے خوبصورت انداز میں اسلام کے بارے میں اور رمضان المبارک کے بارے میں ہماری اصلاح فرمائی۔ جو سوالات کیے گئے ان سے میں یہی کہوں گا کہ سنی سنائی باتوں پر عمل کرنے سے بہتر ہے کہ اسلام کے بارے میں پڑھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ ہمیں چاہیے کہ جیسے رمضان کے مہینے میں ہم عبادات میں اپنا وقت گزارتے ہیں، سارا سال ہم یوں ہی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی عبادت پیش کریں، ہر رات شب برات ہو اور ہر دن روزے کا ہو۔ آئیے چلتے ہیں حضور کی نعت کی طرف۔ ناظرین گرامی، ہمارے درمیان ہماری ٹرانسمیشن نور سیام عشق رمضان میں بہت ہی خوبصورت ثنا خوانوں کو آپ سماعت کرتے ہیں، اور کچھ ثنا خواں ایسے ہیں جو اپنی مصروفیات کی وجہ سے سامنے نہیں آتے۔ آج ان میں سے ہمارے درمیان موجود ہیں محمد احسن علی۔ آئیے ان سے نعت سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ اللہ کا لاکھ شکر۔ کیا مصروفیات ہوتی ہیں آپ کی رمضان میں اور رمضان کے علاوہ؟ فی الحال صرف علم حاصل کرنے میں مصروف ہیں، ماشاء اللہ، گریجویشن کمپلیٹ کر رہا ہوں۔ اس کے بعد جتنا بھی وقت بچتا ہے تو اللہ کا شکر ہے
سرکار کی بارگاہ میں مدد سرائی کرتے ہوئے. سبحان اللہ. اللہ پاک یہی کام آپ سے لیتے جائیں اور اسی کام کے صدقے آپ کے گھر والوں کی، آپ کے والدین کی اور ہمارے والدین کی جو اس دنیا سے چلے گئے ان تمام کی مغفرت. جی احسن بھائی بتائیے گا، آج ہمارے پروگرام میں رمضان ٹرانسمیشن نور سیام عشق رمضان میں آپ کیا پیش کریں گے؟ جناب احمد رضا خان مریوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا لکھا ہوا کلام، بہت مشہور زمانہ کلام، آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا محمد. لم یاتی نظیرک فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا. لم یاتی نظیرک فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا. لم یاتی نظیرک فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا. مثل تو نہ شد پیدا جانا. سگراج کو تاج ترے سر سو ہے تجھ کو شہید و سرا جانا. سگراج کو تاج ترے سر سو ہے تجھ کو شہید و سرا جانا. انفیت شوں بسخاوت اے گیسو پاک ابر کرم اے گیسو پاک ابر کرم برسن ہارے ریم جھیم برسن ہارے ریم جھیم دو بوند ادھر بھی گرا جانا. دو بوند ادھر بھی گرا جانا. بہت خوبصورت شعر پیش کر رہا ہوں، سماعت کیجیے گا. الروح فدا کا فضد بھر کو یک شعلہ دیگر برسن عشقا. یک شعلہ دیگر برسن عشقا. مورا تن من دھن سب ہونک دیا. مورا تن من دھن سب ہونک دیا. یہ جان بھی پیار جلا جانا. یہ جان بھی پیار جلا جانا. بس خام نوائے رضا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا. نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا. ارشاد آگے بانات کہتا. ارشاد آگے بانات کہتا. ناچار اس راہ پڑا جانا. ناچار اس راہ پڑا جانا. لم یاتی نظیرک فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. محمد احسن علی حضور کی بارگاہ میں بہت ہی خوبصورت انداز میں مدح سرائی کا شرف حاصل کر رہے تھے. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی اسی یقین کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں گے. میں ہوں آپ کا ہوسٹ حافظ نوید فریدی. اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. رمضان ٹرانسمیشن نور سیام عشق رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نور سیام ہے عشق
عشق رمضان ہے، نور سیام ہے، عشق رمضان ہے، نور سیام ہے، عشق رمضان ہے، برکتوں کا مہینہ یہ رمضان ہے، برکتوں کا مہینہ یہ رمضان ہے، نور سیام ہے، عشق رمضان